أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بس اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ بنایا. خدا نے نماز فرض کی تاکہ تکبر سے بچ سکو. زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی اور رزق کی زیادتی کا ذریعہ بنایا. روزوں کو اخلاص کی مضبوطی کا ذریعہ بنایا. حج کو دین کی مضبوطی کا وسیلہ بنایا اور عدل و انصاف کو واجب کر کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑا. ہماری اطاعت کو ملت اسلام کا نظام بنایا اور ہماری امامت کو تفرقے سے بچنے کے لیے امان قرار دیا اور جہاد کو اسلام کی عزت بنایا. درود بھیجیں جناب فاطمہ الزہرا کا خطاب نورانی، فرمان نورانی، وہ خطبہ جو آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے بیوی کا، جس کے مختلف حصے ہیں، اور یہ وہ حصہ ہے، یہ وہ پارٹ ہے اس خطبے کا کہ جس میں جناب سیدہ نے احکام دین بیان کیے ہیں، اور نہ فقط احکام دین بلکہ احکام دین کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ خدا نے جو حکم دین کے جاری کیے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا فلسفہ کیا ہے، اور یہ احکام کیوں جاری کیے ہیں خدا نے، ان کی حقیقت کیا ہے. اور جب تک کل بیان ہوا تھا آپ کے سامنے کہ جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ جس حکم پر، جس حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں، جب تک ہمیں یہ علم نہ ہو کہ اس کی تاثیر کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کو کیوں واجب قرار دیا گیا، اس کو کیوں مستحب قرار دیا گیا، اس کو کیوں کسی پر لازم قرار دیا گیا ہے، جب تک اس کا فلسفہ ہمیں معلوم نہ ہو اس عمل کو اس طریقے سے انجام نہیں دیا جا سکتا. جب تک کہ پتہ نہ ہو کہ آپ یہ انجام کیوں دے رہے ہیں. ہم جو عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں زیادہ تر فائدوں کے لیے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اس سے اجر ملے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اس سے ثواب ملے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اس سے خدا راضی ہو جائے. اور جناب فاطمہ بتا رہی ہیں کہ نماز فقط اس لیے نہیں ہے، اصل خدا نے نماز کی جو حکمت رکھی ہے وہ اس لیے ہے کہ تم کبر سے، تکبر سے بچ سکو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقط زکوٰۃ اس لیے ہے کہ رزق میں وسعت کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ جناب سیدہ نے بتایا کہ فقط یہ رزق میں وسعت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ تزکیہ نفس کے لیے بھی ہے. اور شاید ہم اور آپ اگر یہ بیوی نہ بتاتی تو شاید ہم اتنی گہرائی میں اس جملے کے نہیں جا سکتے تھے. زکوٰۃ کیوں واجب ہے؟ تاکہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، وسعت ہو جائے، رزق بڑھ جائے. اس سے زیادہ ہم نہیں سوچ سکتے تھے کیونکہ ہمیں اتنا پتا تھا کسی کو دینے سے رزق بڑھتا ہے. کسی کو دینے سے جتنا عطا کریں گے اتنا خدا آپ کے رزق میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. لیکن یہ بیوی نے فلسفہ بتایا کہ زکوٰۃ دینے سے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے. نفس کی پاکیزگی کے لیے بھی، نفس کی پرورش کے لیے بھی، نفس کی بلندی کے لیے بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ امیر ہو تو زکوٰۃ دے اور کوئی غریب ہو تو وہ زکوٰۃ نہ دے. یہ بھی کہیں حکم نہیں آیا. ہمارے یہاں پچھلے سال بہت تفصیل سے زکوٰۃ کے بارے میں بیان ہوا تھا کیونکہ ہمارے ہاں ایک خاص جو معنی ہے زکوٰۃ کا لیا جاتا ہے اور شرعی اعتبار سے جو زکوٰۃ بتائی جاتی ہے وہ مخصوص چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. اس سے زیادہ ہم زکوٰۃ کو مزید نہیں بیان کرتے کہ زکوٰۃ اور کس پر واجب ہے اور کون دے سکتا ہے اور کس طرح دینی چاہیے. اگر ہم احکامات پر تھوڑی سی توجہ کریں، تھوڑا غور کریں اور قرآن میں ہی ان احکامات کی جہاں پر تذکرہ آئے، جہاں پر بات آئے، تو شاید آپ نے پڑھا ہو کہ تقریباً جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے. یعنی
تھوڑا سا ہمیں دین کے بارے میں اس لیے پڑھنا ضروری ہے، سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، فقط سنی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے سیکھنا ضروری ہے کہ جہاں جہاں نماز کا تذکرہ آ رہا ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ آ رہا ہے، یعنی بالکل نماز کی طرح ہی واجب قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی نماز آپ 5 وقت پڑھتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کو بھی مخصوص نہیں کریں گے کہ مخصوص ایام میں زکوٰۃ دینی ہے یا مخصوص حد میں زکوٰۃ دینی ہے۔ ہم نے اس کو مقرر کر دیا ہے، مخصوص کر دیا ہے، لیکن اصل میں کیونکہ معنی نہیں پتا تھے، اس کی حکمت نہیں پتا تھی، اس کا فلسفہ نہیں پتا تھا، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب ہی پرورش تھا۔ تو بہت سے ایسے احکام ہمارے ہیں کہ جن کا فلسفہ یا جن کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ ہمارے عقائد جتنے ہیں، جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں توحید کو بیان کیا، عقیدہ توحید عقیدہ ہے۔ آپ کی عقیدوں میں توحید کو جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں بیان کیا، نبوت کو جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں بیان کیا، اور خاص طور پر رسول اکرم کی نبوت کو انہوں نے بیان کیا۔ اور یہ جو اس وقت جو حصہ آپ کے درمیان میں بیان ہو رہا ہے، اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے اس میں جناب سیدہ نے دین کے لیے، اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں رسول آخر کی، رسول خاتم کی، وہ جناب سیدہ بیان کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد اگلے حصے میں مولائے کائنات کی کیا خدمات ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، جناب سیدہ نے ان کو بھی اسی خطبے کے اندر اپنے بیان فرمایا ہے۔ یہ عقیدہ جس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت عام لیتے ہیں، توحید، ایک عالم دین ہے اور بہت جید، بہت بہترین عالم دین ہے، انڈیا کے عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے توحید پر گفتگو کرنا شروع کی، ایک ممبر سے توحید پر بات کرنا شروع کی، تو وہ کہتے ہیں کہ بعد میں میرے پاس جھگڑا کرنے کے لیے لوگ آئے کہ آپ کو یہاں اہل بیت کے فضائل پڑھنے تھے، آپ کو صرف ان کی شان بیان کرنی تھی، یہ یہاں پر آپ توحید کہاں سے لے کر آئے ہیں، توحید کیوں بیان کیا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت دیر بحث کی ان سے کہ توحید کتنی ضروری ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ کہتے ہیں آخر میں مجھے ان جملوں پہ ختم کرنا پڑا کہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان پر کسی بات کا، کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو اس پر ہدایت اثر نہیں کرتی۔ توحید اتنی لازم و ملزوم ہے، اتنی زیادہ ضروری ہے، اور نبوت کا یہ عنوان، یہ ٹاپک، یہ جو بیوی نے بیان کیا ہے اپنے خطبے میں، یہ سب اتنا زیادہ ضروری تھا، یہ عدل، یہ امامت، یہ آپ کے عقائد، یہ احکامات، یہ اتنے زیادہ ضروری تھے کہ بیوی نے ضرورت محسوس کی کہ اس کو بیان کرنا چاہیے آپ کے اور میرے لیے، ہم آنے والی نسلوں کے لیے۔ ہمارا جو بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، آپ اگرچہ تعداد کم ہے لیکن الحمدللہ وہ ہیں جو چنے ہوئے ہیں، یعنی جو سننے کے لیے آئے ہیں اتنی سردی میں بھی۔ ہمارے بہت سے مسائل ہیں، ہم اگر اپنی ذات کی اگر ہم بات کریں، ان میں سے اگر ایک مسئلہ ہم دیکھیں وہ یہ ہے کہ جب یہ ایام آتے ہیں، خاص طور پہ جناب سیدہ کے جب ایام آتے ہیں تو اس میں ایک جھگڑا شروع ہوتا ہے، ایک نیا اقتصاد شروع ہوتا ہے۔ کیا شروع ہوتا ہے؟ ہم باقی فرقوں کے ساتھ ایک ہماری خاموش جنگ شروع ہو جاتی ہے، اسٹیٹس کی جنگ ہوتی ہے، واٹس ایپ کی جنگ ہوتی ہے، میسیجز کی جنگ ہوتی ہے نا، یہ بچیوں کے ساتھ، بچیاں تو سر ہلا رہی ہیں، یہ جنگ ہوتی ہے خاموش، آپ اسٹیٹس کے بدلے میں اسٹیٹس لگاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جبکہ ذات جناب سیدہ تفرقے کی ذات نہیں ہے، بی بی سیدہ کی ذات تو تفرقے کی نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ بنت محمد ہیں، سب مانتے ہیں رسول کی بیٹی ہے، سب مانتے ہیں کہ بی بی کا مرتبہ، بی بی کا مقام کیا ہے، لیکن ہم اس میں سے تفرقہ نکال لیتے ہیں۔ بی بی گئی، آپ اور میں، ہمارے لیے کون سا پوائنٹ سب سے اہم ہوتا ہے؟ تمہیں دیکھا نہیں بی بی کو بلایا گیا ہے، بی بی گئی ہے، بی بی مسجد نبی میں گئی، بی بی سے حق غصب کیا گیا، یہ سب ہمارے لیے پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے ہی کوئی وہ لوگ جو یہ اسٹیٹس کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کہ گئی تھی تو کیا کہا تھا، آپ نہیں بتا سکتے، آپ صرف یہ کہیں گے، یعنی تفرقے کے لیے اتنا کافی ہے کہ بی بی مسجد نبوی میں گئی اور روتی ہوئی واپس آئی ہے، اتنا کافی ہے جنگ کے لیے۔ لیکن بہت سے اتفاقی پوائنٹ بھی ہیں، بہت سے اتحادی پوائنٹ بھی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر اتفاق ہے، جن پر اتفاق کیا جا سکتا ہے۔
बीबी की बहुत सी गुफ्तगू इसके अंदर ऐसी है कि जो आप अगर उसको इस्तेमाल करें तो आपको किसी से झगड़ने की जरूरत नहीं है। वो जुमले काफी है कि बीबी करने क्या गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 शान जनाब फातिमा अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। अकाइद जो जनाब ज़हरा बयान कर रही हैं और उसमें तौहीद को भी बहुत अहमियत दे रही हैं। हम हमारे मिंबर क्योंकि महरूम हैं तौहीद से, तौहीद की गुफ्तगू से महरूम हैं और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ है हम सबको, हमारी आने वाली नस्लों को और इस मौजूदा नस्ल को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, हमारा अकीदा तौहीद पर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। हमें ना किसी चीज पर हैरत होती है, ना हमें किसी चीज का, अपने दुखों के अलावा हमें ना किसी दीन के किसी दुख से दुख महसूस होता है, ना किसी दर्द से दर्द महसूस होता है। यहाँ तक कि अभी शायद आप लोग उससे इतना ज्यादा सोशल मीडिया में बाकी चीजों से ताल्लुक रखते हैं, इस चीज से इतना ताल्लुक न रखते हो। शबीब रिजवी नाम सुना होगा कि जिसने कहा था कि कुरान की इतने से इतनी आयतों को निकाल दिया जाए, ये कुरान में मतलब होनी नहीं चाहिए, ये कुरान में बिला वजह डाली गई है। बाद में तफर्रुक़े के लिए उसने मजीद इजाद किया कि बाद में डाली गई है। अब वो हिंदू हो गया है, मुर्तिद हो गया है और अब वो हिंदू हो गया। उसने अपने मजहब को बदलकर मुसलमान से हिंदू नहीं हुआ, बल्कि मुसलमान सैयद सादात घराने थे रिजवी, शबीब रिजवी, और वहां से वो अपने आप को बदल कर अब हिंदुओं ने उसे एक्सेप्ट किया है कि अब वो हिंदू हो गए। इसने किया क्या था? वो तौहीन रसूल की, वैसे इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए मिंबर पे, ये शख्स ही ऐसा है कि इसका नाम, इसने रसूल की तौहीन की, इसने कुरान की तौहीन की, इसने तौहीद की तौहीन की, इसने खुदा की तौहीन की। लेकिन आप और मैं, हम जो बाकी तफर्रुक़े के पॉइंट्स उठाकर तो झगड़ा करते हैं, लेकिन जहां मुत्तहिद होकर मुसलमानों को इन लोगों से लड़ना था वहां पर कोई भी खड़ा नहीं हुआ। वहां पर चंद इक्का दुक्का उलमा के अलावा कोई नजर नहीं आया कि जो उस मैदान अमल में उतर के उसका मुंह तोड़ते, उसको जवाब देते। ये कौन है? इसके लिए क्या हुक्म सादिर होता है? इसके लिए क्या सजा शरीयत तजवीज करती है? इसकी सजा वही है जो सुलेमान रुश्दी की सजा थी, जो इमाम खुमैनी ने उसकी सजा मुकर्रर की थी। मौत है इसकी सजा, इस मुर्तिद की सजा मौत है जो खुल्लम खुल्ला तौहीन कर रहा है दीन की, इस्लाम की, शरीयत की, कुरान की, खुदा की, रसूल की, जो खुल्लम खुल्ला, उसने पहले रसूल की बहुत तौहीन की है। ये वो शख्स है, ये वो लोग हैं। लेकिन ऐसे मामलात में आकर हम बिल्कुल नहीं घबराते, हम सीरियस नहीं होते। बाकी जात पर जहां बात आती है वहां पर हम एकदम सीरियस हो जाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे अकीदे बहुत कमजोर हैं, हमारे अकाइद में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए थी। हम जबान से कहते हैं कि हम तौहीद परस्त हैं, हम खुदा को मानते हैं, हम अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हैं, लेकिन उस वहदानियत को मानने से पहले हमें कुछ बुतों को भी तो तोड़ना है। अगर खुदा की वहदानियत को तस्लीम करना है तो उससे पहले इब्राहिम बनना होता है, उससे पहले बुतों को तोड़ना होता है। कौन से बुत हमने तोड़े हैं? सबसे पहला बुत जो हमें तोड़ना है वो अपनी अना का बुत तोड़ना है, अपने अंदर का बुत तोड़ना है, अपनी मैं का बुत। जिस वक्त हमारा टूट जाए गोया आपने पहला कदम रखा है। पहले अपने अंदर के बुत तोड़ें, उसके बाद तौहीद हमारे वजूद में उतरना शुरू हो जाए। अगर अंदर के बुत टूटे, और अंदर के बुत टूटने के बाद आप माशरे के बुतों को तोड़ सकते हैं। अंदर के बुत मार देने के बाद, गिरा देने के बाद, हजरत इब्राहिम की कितनी उम्र है? 16 साल है हजरत इब्राहिम की उम्र, जो तवारीख में लिखा हुआ है। 16 साल के इब्राहिम, आज हमारा 16 साल का बच्चा लहब और लहब में मगन है। हमारी बच्चियां और बच्चे, हम कहते हैं ये बहुत छोटे हैं। दीन जहां 9 साल की उम्र में बच्ची को कहता है कि अब इसकी शादी कर दो, बालिग है, वहां पे हम उन्हें छोटा कहते हैं कि ये बहुत छोटे हैं, ना समझ है। हमारी बच्ची की 16-17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में शादी को हम नामुमकिन समझते हैं। 25-30 साल की उम्र में भी कहते हैं अभी छोटी थी ना इसलिए मसले हो रहे हैं। ये 25-30 साल की छोटी नहीं है, ये आपकी नजर में छोटी है। हजरत इब्राहिम
16 साल की उम्र हजरत इब्राहिम की, और 16 साल की उम्र में इब्राहिम ने बुत तोड़े हैं। 16 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम ने बुत तोड़कर बुत शिकन कहलाए हैं। और बुतों को तोड़ना मकसूद नहीं था खाली, हजरत इब्राहिम ने, अगर हम जैसे लोग अगर जाहिर देखें तो लगता है कि इब्राहिम ने वो जो खड़े हुए बुत थे, जो मिट्टी के बने हुए बुत थे, जो पत्थरों के बने हुए बुत थे, इब्राहिम ने वो तोड़े हैं। लेकिन हजरत इब्राहिम ने असल में तौहीद को बुलंद किया है। उन बुतों को तोड़कर बताया कि मेरा खुदा कितना अजीम है। उन बुतों को तोड़, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, बुल्ले ईमान, नाराए हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, बावाज़े बुलंदतर सलावत। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज में। सबसे पहले बुत शिकन होना होगा, बुत तोड़ने होंगे तो तौहीद को जिंदा कर सकेंगे, अपने अंदर की तौहीद। हमारे पास तौहीद की सबसे बेहतरीन किताब कुरान मौजूद है। हमारे पास तौहीद की सबसे बेहतरीन किताब जो किसी के पास मौजूद है, ये नहजुल बलागा मौजूद है। तौहीद उमड़ कर जिसमें से बाहर आ रही है। मौलाए कायनात अगर पढ़े तो पता चले कि तौहीद कितनी हसीन मौलाए कायनात बयान कर रही है। इंशाअल्लाह अगर परवरदिगार आलम ने फुर्सत दी तो आपके दरमियान में एक सिलसिला था जो चैनल पर हिकमतों का शुरू हुआ था, लेकिन आपके दरमियान में इंशाअल्लाह ताला उस सिलसिले को भी शुरू करेंगे। मौलाए कायनात की ये किताब, ये नहजुल बलागा, ये तौहीद की किताब है। और ना फकत ये, आपके पास वो खजाने हैं जो शायद किसी के पास वो खजाने ना हो। सहीफा सज्जादिया तौहीद की किताब है। सहीफा सज्जादिया जाहिरन देखा जाए दुआओं की किताब है, लेकिन दुआओं के तरीके बताए गए हैं। दुआ किससे तलब की जाती है और दुआ किस तरह तलब की जाती है बताया जाहिरन दुआ का है इमाम ने, लेकिन उस दुआ में भी इमाम तौहीद बयान कर रहे हैं। यानी तौहीद इतनी ज्यादा जरूरी है कि नहजुल बलागा में जगह जगह तौहीद, सहीफा सज्जादिया में मुसलसल तौहीद, कुरान उठाए तो कुरान में तौहीद। लेकिन उसके बावजूद हमने तौहीद को उस तरीके से नहीं समझा जिस तरह से तौहीद को समझने का हक था। और कितना जरूरी है ये जनाब सैयदा का खुतबा बता रहा है कि तौहीद कितना जरूरी है। हमारी जहन में ये अकाइद हैं, जस्ट अकाइद, बस इनके उन पर यकीन रखना जरूरी है। लेकिन जबानी कलामी बस ये अकीदे हैं और कुछ अकाइद हैं, कुछ अहकाम है, कुछ पर अमल करना है और कुछ पर सिर्फ यकीन रखना है। इमामत पर आप और हम सिर्फ यकीन रखते हैं जबान से, ऐसा ही है ना। विलायत पर आपको और मेरा यकीन है जबान से, रिसालत पर आपको और मेरा ईमान है जबान से, कयामत पर आपको और मेरा ईमान है जबान से, मलाइका पर आपका और मेरा ईमान है जबान से, खुदा पर आपको और मेरा ईमान है जबान से, इमामत पर, विलायत पर, इन सब चीजों पर जबान से हमारा एतकाद है, लेकिन अमल से हमारा एतकाद नहीं है। और क्यों कह रही हूं मैं, हमारी जिंदगियां बता रही हैं कि हमारा आखिरत पर यकीन नहीं है। हमारी जिंदगी, हमारा रहने सहने का तरीका बता रहा है कि हमें मौत पर यकीन नहीं है। हमारी हयात बता रही है, हमारा घरों में रहने का तरीका बता रहा है, हमारा खाना पीना बता रहा है कि हमारा हराम और हलाल पर कोई यकीन नहीं है। हमारी जिंदगी का रहन सहन बताता है कि हमारा एतकाद क्या है। अमल बताता है कि आपका एतकाद क्या कह रहा है। इस वक्त जो आपका अमल, हमारा अमल, बहुत माजरत के साथ मैं कहूंगी, जो अमल बता रहा है वो क्या है। इस वक्त हम में से 90% ऐसे हैं मुसलमान कि जिनका अमल मलंगी है। माजरत के साथ कहूंगी 90% का अमल मलंगी है। मलंगी कौन सा ये मजहब है, कौन सा ये अकीदा है जिसमें हम सब उसमें हैं, गर्क हैं, हम सब उसमें डूबे हुए हैं। आप और हम में से ज्यादातर लोग कहते हैं हम मौला के मलंग हैं, यही कहते हैं ना। अब मलंग कैसा होता है, न नमाज की होश है, न रोजे की होश है,
کہ بس اسے اتنا پتا ہے کہ مجھے بخشوانے کے لیے میرے مولا ہیں. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میں سگ ہوں ان کے در کا. یہ سب ہے. کوئی ملنگ بنتا ہے, کوئی سگ یعنی کوئی کتا بنتا ہے, کوئی ملنگ بنتا ہے. علی کی طلب کیا ہے؟ مولا علی کی طلب کیا ہے؟ مولا کا کوئی ایک فرمان کہیں نہج البلاغہ میں پڑا ہے یا قرآن کی کوئی ایک آیت جس میں خدا نے کہا ہو کہ اے اللہ کے بندوں مجھے تم نہیں چاہیے, ملنگ چاہیے؟ کہیں نہیں لکھا. نہج البلاغہ کا ایک جملہ نہیں رہتا کہ ہمیں ملنگ چاہیے, مجھے ملنگ کی ضرورت ہے یا مجھے سگ کی ضرورت ہے یا مجھے کتے کی ضرورت ہے, جسے اردو میں کتا کہتے ہیں. اس کی کہیں کوئی جملہ نہیں ملے گا. لیکن کس کی طلب کس کی ہے, خواہش کس کی ہے, تمنا کس کی ہے, حسرت کس کی ہے؟ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے کہا اینا اینا عمار, میرا عمار کہاں ہے؟ مولا نے عمار جیسی شخصیات طلب کی ہے. مولا نے کہا کہاں ہے میرا مالک اشتر, کہاں ہے میرا زور بازو, کہاں ہے میرا دست بازو, کہاں ہے وہ؟ اور کاش کوئی دیکھے کہ مالک اشتر کیا ہے. علی کی نظر سے کوئی دیکھے کہ علی کس کو طلب کر رہے ہیں, علی کس کو مانگ رہے ہیں, علی کی حسرت کیا ہے, علی کی تمنا کیا ہے. مولا کائنات نے نہیں کہا کہ مجھے ایسے ملنگ چاہیے جو گلے میں ہار ڈالے اور اللہ اللہ کرتے ہوئے بس دنیا میں یہ اپنی زندگی کو گزارتے رہیں. کھانا مل جائے تو کھا لیں, نہ ملے تو چھوڑ دیں, اور پھر نہ سجدے کریں, نہ نمازیں پڑھیں, نہ روزے رکھیں. مولا کائنات نے کیا کہا؟ کہا کہ مالک اشتر وہ بلند ترین پہاڑ ہے کہ جس کی بلندی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تعریف کی ہے اپنے مالک اشتر کی. اپنے بڑی فخر کی بات ہوتی ہے جہاں علی کہے کہ میرا مالک اشتر ہے. بڑے فخر کی بات ہے جہاں علی کہے کہ مجھے اینا اینا عمار, مجھے میرا عمار کہاں ہے. یعنی علی کی تمنا مولا, اگر یہ نہج البلاغہ میں آ گیا ہے جملہ, اگر یہ مولا علی کی زبان سے یہ جملہ ادا ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ قیامت تک باقی ہے. اور اگر یہ قیامت تک باقی ہے تو علی کی حسرت قیامت تک باقی ہے. علی کو عمار کی تمنا ہے. مولا علی عمار یاسر مانگ رہے تھے, مولا علی حضرت سلمان مانگ رہے تھے, مولا کائنات مالک اشتر کو طلب کر رہے تھے. اور ہم کیا بن گئے؟ ہم کیا بنے؟ ہم ملنگ بن گئے. نہیں, مولا کو تو وہ انقلابی چاہیے جو معاویہ کے, جو امیر شام کے خیمے تک پہنچ کر اور اس کی گردن پہ تلوار رکھے. مولا کو تو اس شجاع کی ضرورت تھی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو کم کرنے کے لیے کہا بس ملنگ کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ مالک اشتر صفت بننا چاہیں گے آپ پر ذمہ داریاں ڈل جائیں گی, پھر کام کرنا پڑے گا, پھر محنت کرنی پڑے گی, پھر میدان عمل میں اترنا پڑے گا, پھر جہاد کرنا پڑے گا, پھر محنت کرنی پڑے گی. اور یہ محنت کون کرے؟ اس سے بہتر ہے سگ بن کر در پر بیٹھ جاؤ, بس کھانا مل جائے گا تو کھا لینا, اور پھر کہنا کہ اس نے ہم پر عطا کی ہے کہ اس نے دے دی. مولا علی کی عظمت پہ باواضح بلند تر صلوات. ہم کسی چیز پر حیران نہیں ہوتے. تعجب کی بات یہ ہے ہمارے پر, ہم پڑھے سے پڑھے لکھے بھی ہو جائیں, ہمیں کسی چیز پر حیرت نہیں ہوتی, تعجب نہیں ہوتا. جبکہ حضرت ابراہیم قرآن میں دعا کر رہے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگار میری حیرت میں اضافہ کر دے, میری حیرت میں اضافہ کر. حضرت ابراہیم کی دعا ہے قرآن میں, لیکن ہمیں کسی چیز پر کوئی تعجب نہیں ہوتا. اور تعجب, جہاں تک میں اس خطبے کے تحت آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں, میں اس سے پہلے کہ یہ تمہید باندھ رہی ہوں کیونکہ آگے تھوڑا سا کوشش کروں گی کہ کوشش کروں گی, میں وعدہ نہیں کرتی کہ وقت زیادہ نہیں لوں گی, لیکن جہاں تک میں اس پوائنٹ کو آپ تک جہاں تک میں لے کے جانا چاہتی ہوں, اس سے پہلے کی تمہید سمجھ لیجئے کہ یہ وہی ہے کہ یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے, جو کچھ آپ کے سامنے ابھی جو میں مثالوں کے ذریعے سے بیان کر رہی ہوں, یہ اسی لیے ہے. ہم حیران نہیں ہوتے جبکہ حیرت علم میں اضافے کا سبب بنتی ہے. حیرت ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم کو حیرت ہوئی, حضرت ابراہیم حیران ہوئے کہ پروردگار تو کیسے مردہ کو زندہ کرتا ہے.
حیرت کی بات ہے. اب آپ اور میں ہوں بھائی اللہ ہے کر سکتا ہے, ہم تو بات کر کے ختم کرتے ہیں بھائی اللہ ہے سب کچھ کر سکتا ہے. اب مولا کائنات ہمارے سامنے مردہ کو زندہ کرے, ہم کہیں گے نہیں کر سکتے ہیں اور کر کے بات ختم. پوچھیں گے نہیں مولا کیسے کیا. یعنی حیرت تو تب ہو کہ مولا سے سوال کیا جائے مولا زندہ کیسے کر دیا. ہمیں ان چیزوں پر کوئی تعجب نہیں ہوتا, ہم یوز ٹو ہو گئے ہر چیز کے لیے. لیکن حضرت ابراہیم تعجب طلب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پروردگار عالم تم مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے. اور پھر کیا کیا پروردگار عالم نے کہا کہ ابراہیم, سب نے سنا ہوا واقعہ ہے سب کا کہ چند پرندے لو, ان کو کاٹو, قیمہ بناؤ اور ان کو رکھ دو اور اس کے بعد آواز دو تو وہ پھر دوبارہ سے گھٹ زندہ ہو جائے گی. اور حضرت ابراہیم نے وہی کیا کہ وہ مخلوط قیمہ ان پرندوں کا جگہ جگہ رکھا اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم نے حکم دیا, آواز دی, اس کے بعد وہ تمام پرندے زندہ ہو گئے. جب زندہ ہوئے تو کہا, یعنی خدا نے ابراہیم کو انہی کے ذریعے سے دکھایا کہ میں کیسے مردہ کو زندہ کرتا ہوں. تعجب ہوا تو ابراہیم کے ذریعے سے بتایا کہ میں ایسے مردہ کو زندہ کرتا ہوں. اس لیے تعجب ہونا ضروری ہے, حیرت ہونا ضروری ہے. آپ کو کبھی, ہمیں کبھی تعجب کیوں نہیں ہوا یہ احکام کہاں سے آئے. یہ بی بی جو بیان کر رہی ہیں, جو شریعت نے ہمیں بیان کیا, یہ احکام کہاں سے آئے. واجب کل بیان کیا تھا میں نے, اس کو پورا کھولا نہیں تھا کہ واجب نمازوں کو کچھ کو واجب کیوں کیا, کچھ کو مستحب کیوں کیا, کچھ کو نوافل کیوں بنایا, کچھ روزوں کو واجب کیوں کیا, کچھ روزوں کے وجوب کو ختم کیوں کیا, کیوں ان کو فقط مستحب بنایا, یہ سب کچھ کیوں کیا. کبھی حیرت نہیں ہوئی, نہیں ہوئی ہمیں کبھی حیرت. بس ٹھیک ہے جو واجب ہے وہ واجب ہے, ہم تعجب نہیں کرتے, ہمیں حیرت نہیں ہوتی. احکام آئے تو کہاں سے آئے. یا ایک استاد محترم بہت خوبصورت انہوں نے مثال دی ہے احکام کی کہ احکام یہ ایک عمارت کی طرح ہوتے ہیں, ایک بلڈنگ کی طرح ہوتے ہیں اور ان احکام پر عمل کرنے کے لیے ایک شخص چاہیے ہوتا ہے, ایک کردار چاہیے ہوتا ہے. نہ سارے انسان, ایک کردار چاہیے ہوتا ہے, ایک شخص چاہیے ہوتا ہے. جب وہ عمل کرتا ہے اس کے عمل کے صلے میں حکم آتا ہے. آپ کوئی عمل کرتے ہیں اور اس عمل کے صلے میں یہ حکم آئے گا کہ یہ عمل کیسا ہے اور آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, درست ہے یا درست نہیں ہے وہ عمل. یہی میں کہہ رہی تھی کہ میں مثالوں سے اس نقطے تک آپ کو لانا چاہ رہی ہوں کہ یہ چیز میں آپ کو آسان طریقے سے اس کو سمجھا سکوں کہ اس عمارت کا جو حکم ہے آپ پر, جو احکامات جناب سیدہ بتا رہی ہیں, خدا کرے کہ میں بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں. بہترین مثال اس کی یہی ہے کہ بہت سارے عالم ہیں, یہ جو مشکل تو نہیں ہو رہی, بہت سارے عالم ہیں, عالم برزخ ہے, یہ پوری کائنات میں یہ زمین و آسمان جس میں سب کچھ شامل ہے, یہ کائنات کہلاتی ہے. اس کائنات میں بہت سارے عالم ہیں, عالم برزخ ہے, عالم بالا ہے, عالم ادنا ہے, یہ دنیا ہے جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں. مختلف عالم ہیں اور کچھ عالم ایسے ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں, کچھ عالم ایسے ہیں کہ جن پر آپ کی نگاہ نہیں ہے, جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے. ہر وہ چیز جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے, جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے, جس کے بارے میں آپ کو علم ہے, یہ سب تکوینی ہے. یعنی یہ کائنات کہتے ہیں, اکثر آپ نے سنا ہوگا ولایت تکوینی حاصل ہے مولا کو. ولایت تکوینی یعنی اس کائنات پر حق کے تصرف حاصل ہے. ولایت تکوینی کا مطلب ہے کائنات پر حق کے تصرف, یعنی ولایت کا حق, حکومت کا حق اس امام کو ہے, اس ہستی کو ہے. یہ کائنات کل کی کل کائنات, اس کو تکوینی کہا جاتا ہے. یہ تکوینی ہے, ہر شے تکوینی ہے. آپ کائناتی ہے, تکوینی ہے, میں تکوینی ہوں, کائناتی ہوں. ہر شے جس کو ہم چھو رہے ہیں, جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, جو کچھ بھی کائنات میں ہے, یہ سب کچھ تکوینی ہے, یعنی کائناتی ہے. کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کا سب کائناتی ہے. لیکن اسی کائنات میں ہمارے جب اولاد ہوتی ہے, ایک لڑکا ہوتا ہے, ایک لڑکی ہوتی ہے. یعنی کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے, کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے. اب ان کی شادی ہوتی ہے, ان دونوں میں لڑکا بھی کائناتی ہے, تکوینی ہے, اسی کائنات کا ہے. لڑکی بھی
तकवीनी है इसी कायनात की है, दोनों तकवीनी है, दोनों कायनाती है। अब इनके दरमियान में रिश्ता अज़दवाज होता है, शादी होती है, निकाह होता है। इनका एक मौलाना आते हैं, निकाह पढ़वाते हैं। जब ये रिश्ता अज़दवाज बनता है, निकाह पढ़ दिया जाता है, सीगे पढ़ दिए जाते हैं, अब इसके बाद ये कहा जाता है कि ये दोनों मियां बीवी हैं। मैं अगर समझा पा रही हूं, ये दोनों मियां बीवी हैं। क्या जानते हैं कि ये रिश्ता कहां तय पाया? ये रिश्ता किस जगह तय पाया? ये रिश्ता कहां है? नजर आ रहा है? अभी लड़की पॉलर में ही बैठी है, वहीं पे यहां करवा ली है। लड़का अपने मकाम पर बैठा है, वहां पर निकाह पढ़ दिया गया है, लड़के ने भी हाँ कर दी है। अभी भी वो है लड़का लड़की है, वो मर्द और औरत दोनों के दरमियान में अक्द हो चुका है, निकाह पढ़ा जा चुका है, लेकिन ये निकाह कहां है? आप कहेंगे रिश्ता अज़दवाज में बन गए और आप मुबारकबाद देंगे। रिश्ता अज़दवाज कहां है? नजर आ रहा है? नजर नहीं आ रहा। वो जो सीगे पढ़े गए हैं, जो मौलवी ने सीगे पढ़े हैं, ये हवा में पढ़े थे। हवा में ही पढ़ते हैं ना, ये मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ हवा में ही जा रहा है। अल्लाह जाने किसी के दिमाग में उतर भी रहा है कि नहीं उतर रहा, लेकिन ये हवा में है। जुमले हवा में चले जाते हैं, सीगे हवा में चले गए। बहुत दिलचस्प मतलब उन्वान, ये मौजू मुझे बहुत अच्छा लगा था, दिलचस्प है ये सीगे चले गए हवा में। अब ये कहीं नजर तो नहीं आ रहे, क्योंकि ये तो आपके लिए भी पड़ेगा, ये तो मेरे लिए भी पड़ेगा, ये मेरी बेटी के लिए भी पढ़े जाएंगे, ये मेरे बेटे के लिए भी पढ़े जाएंगे, सबके लिए वही पढ़े जाएंगे, हर किसी के लिए अलग अलग नहीं है, फकत नाम बदलेगा। ये तो चले गए, गायब हो गए, हवा में खत्म हो गए। एक कागज है, एक पेपर है जिसके ऊपर सिग्नेचर लिए गए हैं, वो कागज है। रिश्ता अज़दवाज नहीं है, कागज कागज है, निकाह नामा है, लेकिन रिश्ता अज़दवाज नहीं कहलाएगा, निकाह नामा कहलाएगा, पेपर कहलाएगा। रिश्ता कहाँ है? रिश्ता कहाँ बना? आप बच्चियां हैं, अब आसमान भी तकवीनी है, आसमान भी तो तकवीनी है ना। जो कुछ कायनात में है सब कुछ तकवीनी है, लेकिन खुदा ने इन आलमों में एक और आलम खल किया है, वो है आलम हकाइक। एक आलम है आलम हकाइक। आलम हकाइक उस आलम को कहते हैं जो हकीकतों का आलम होता है, जहां सिर्फ हकीकतें होती हैं, हकीकतों के अलावा ख्याल नहीं होते। ये जो कुछ अभी आप मेरे बोलते हुए सोच रहे थे वो कुछ नहीं होता, जो कुछ ख्याल था वो ख्याल था, वो आलम ख्याल था। आलम हकाइक वो आलम होता है जहां पर सब कुछ हकीकत होती है। उन आलमों में खुदा ने दो आलमों को रखा है, जिनमें से एक आलम आलम एतबार है। ये रिश्ता अज़दवाज जहां पर गया है, जहां पर बना है, जहां से मंजूरी हुई है, जहां पर दस्तखत हुए हैं, वो आलम एतकाद, आलम एतबार, आलम एतबार में ये रिश्ते बने हैं। एतबार का आलम है हकीकत का आलम। समझ में तो आइए ना, मुस्कुराते हैं सबके सब। यानी कि रिश्ता अज़दवाज जब कागज पर दस्तखत हुए तो ये कागज है, रिश्ता अज़दवाज नहीं है, निकाह नामा है। ये एक कानूनी कागज है जो आप दिखाकर बताएंगे ये मेरी ज़ौजा है या ये मेरा शौहर है। ये तो सिर्फ एक पेपर है, खुदा को तो पेपर नहीं दिखाएंगे। अब वो जो सीगे हैं, वो जो सीगे पड़े गए हैं, वो हवा में चले गए हैं, लेकिन ये रिश्ता अज़दवाज जो बन गया है कुदरतन, जो खुदा ने बनाया है, ये बेहतरीन तरीके से जो रिश्ता अज़दवाज बना है, ये आलम एतबार में बना है। आलम एतबार वो हकीकी आलम है, मेरी बच्चियों को यकीनन समझ में आ गया होगा। ये वो हकीकी आलम है जहां पर से हुक्म आते हैं और खुदा उन अहकाम को जब मंजूर कर लेता है, कबूल कर लेता है। यानी ये वो आलम एतबार है, जब तक खुदा कबूल न करे वो रिश्ता बन नहीं सकता। शहजादिये कौनैन की अजमत पर बुलंदतर सलावत।
ہونی چاہیے, حیرت ہونی چاہیے, مشکل نہیں ہونی چاہیے. دو عالم حقائق, ایک کائنات اور ایک عالم اعتبار. فرض کیا ایک ناجائز رشتہ بنا, نعوذ باللہ, جو اکثر اس وقت اس باطل معاشرے میں جو رائج ہے, ایک مرد اور عورت کے درمیان میں ایک ناجائز رشتہ بنتا ہے, اور ناجائز رشتہ بننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کو تسلیم کرو. یعنی رشتہ بن چکا ہے, پہلے ناجائز بنا ہے, اور اب اس کو نکاح کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے اس کو جائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اب اس کو تسلیم کرو. آپ شاید تسلیم کر لیں, یہ زمانہ, یہ معاشرہ اس کو تسلیم کر لے کہ وہ ناجائز رشتہ, یعنی ابھی وہ ناجائز ہے, اور ناجائز کو وہ چاہتے ہیں اسے تسلیم کیا جائے. تسلیم کیوں؟ جس طرح ابھی ایک نیا قانون بنا ہے جو انڈیا تک تو پہنچ گیا ہے کہ ہم جنس کے ساتھ شادی ممکن ہو گئی ہے. یہ رشتہ ناجائز رشتہ ہے, مطلب جائز نہیں ہے. ہم جنس کے ساتھ, لڑکی کی لڑکی اور لڑکے کے ساتھ جو ہے, یہ ہندوستان تک جائز قرار دے دیا گیا ہے, ان کی عدالت نے اس کو جائز قرار دیا. اب یہ ناجائز ہے. اب یہ رشتہ ناجائز کیسے ہے؟ کہاں سے حکم صادر ہوا؟ آپ کو کیسے پتا چلے؟ نہ اس کا کوئی پیپر ہے, نہ اس کا کوئی حکم ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہو, جو پتا چل رہا ہو. یہ کیسے پتا چلے گا آپ کو کہ یہ جائز نہیں ہے؟ کیونکہ عالم اعتبار میں پروردگار عالم نے اس کو قبول نہیں کیا. جب تک عالم اعتبار میں خدا کسی رشتے کو قبول نہ کر لے, وہ رشتہ جائز نہیں ہوتا. ایک گھر ہے جس کی ملکیت آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن آپ اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں مالک ہوں اس کا. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو قبضہ کر کے بیٹھا ہے چیز اسی کی ہے. جو قابض ہے کاغذ نہیں دیکھتے, جو قابض ہے گھر اس کا ہے, جو قابض ہے دکان اس کی ہے, جو قابض ہے مکان اس کا ہے. جب تک اس کا قبضہ ہے یہ اس کا ہے. مالک بے شک اپنا وہ پیپر لے کے ساری دنیا میں پھرتا رہے, لیکن آپ ایکسپٹ کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, جو قابض ہے اس کا ہے, جو رہ رہا ہے اس کا ہے. لیکن خدا تسلیم نہیں کرتا. عالم اعتبار میں اس کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا. یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, یہ عمل حرام انجام دیا جا رہا ہے. وہ گھر جس کی ملکیت آپ کے اختیار میں ہے, جس کے آپ مالک ہیں, وہاں خدا اگر عالم اعتبار میں تسلیم کرے گا کہ یہ گھر تمہارا ہے, اس کے مالک تم ہو, تو پھر مانا جائے گا کہ ہاں یہ شخص اس کا مالک ہے. یہ وہ حکم ہے جو پروردگار عالم کے ذریعے سے انسان کے لیے, کردار کے لیے, کسی شخص کے لیے بن کے آتے ہیں. یہ احکام ہے. جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہ رہی تھی احکامات کا, کہ احکام حکم صادر کہاں سے ہوتا ہے, یہ واجب اور حرام کیا ہوتا ہے, یہ کہاں سے آتا ہے, اس کو کون ڈیسائیڈ کرتا ہے. نہ اس کو مجتہد ڈیسائیڈ کرتا ہے, نہ اس کو کوئی عالم ڈیسائیڈ کرتا ہے, اس کو کوئی خود اپنی طرف سے نہیں بتا سکتا. یہ سب احکامات پروردگار عالم کی جانب سے جاری ہوتے ہیں, اور پروردگار عالم اعتبار میں وہ انسان جو کردار ادا کر رہا ہوتا ہے, اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر لاگو کرتا ہے, اس پر صادر کرتا ہے. لیکن ہوتا کہاں یہ تمام, یہ ماں باپ کی اولاد سے جو رشتہ ہے, آپ کسی کو بتائیں فلاں میری بیٹی ہے, کیسے بتائیں گے؟ پیپر بھی نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ بتائیں کہ یہ میری بیٹی ہے. عالم اعتبار میں ایک رشتہ بنا ہے. والدین اور اولاد کا رشتہ بھی وہی ہے جو عالم اعتبار. یہ سب چیزیں, یہ رشتے, یہ منصب, یہ حکومت, یہ سب عالم اعتبار میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اور اب گھما کر لاؤں گی وہیں پر کہ جناب سیدہ جتنے احکامات بی بی بتا رہی ہیں, جس کا فلسفہ جناب سیدہ بتا رہی ہیں, جس حکم کی حکمت جناب سیدہ بتا رہی ہیں, اسی میں جناب سیدہ جہاں زکوٰۃ کا, جہاں نماز کا, جہاں ولایت کا, جہاں امامت کا تذکرہ کر رہی ہیں, وہاں حکومت کا تذکرہ بھی کر رہی ہیں. ولایت یعنی حکومت ہے, اور حکومت بھی جب تک عالم اعتبار میں خدا تسلیم نہ کر لے, تب تک کوئی بھی خدا کے بنائے ہوئے حاکم کے علاوہ حاکم نہیں ہو سکتا. یہی جناب سیدہ بتا رہی ہے اس حکم کے ذریعے سے, خدا کے اس حکم کو بتاتے ہوئے. عالم اعتبار میں
परवरदिगार आलम जिसको हाकिम बनाता है, क्योंकि असल हक के इक़्तिदार परवरदिगार आलम के पास है। अब खुदा जिसको वली बनाता है, खुदा जिसको मलकियत अता करता है, खुदा जिसको हाकिम बनाता है, खुदा जिसको वजीर बनाता है, खुदा जिसको वली बनाता है, खुदा जिसको हक के हुकूमत अता करता है, खुदा जिसको अता करता है वो हर एतबार से हाकिम कहलाता है। या अली या अली या अली मुश्किल तो नहीं हुई ज़रा? वो चीज जो खुदा कबूल कर ले, खुदा जिसको एक्सेप्ट ना किया पर मैं, हमने वजीर आजम अपना एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी भाई यही वजीर आजम है, इन्हीं के तहत रहना है, खुदा कबूल नहीं करेगा, क्योंकि हाकिम तो खुदा का होना चाहिए, हक की हाकमियत तो खुदा के पास है। यानी हर वो हुकूमत जो खुदा एक्सेप्ट ना करे वो नाजायज है। हर वो रिश्ता, हर वो ताल्लुक जो खुदा कबूल न करे आलम एतबार में वो नाजायज है, वो जायज नहीं समझा जाता, वो कबूल नहीं किया जाता। खुदा ने ये शरीयत, ये कानून, ये अहकाम इसीलिए इंसान को दिए कि जिस मकसद के तहत आपको भेजा गया है, जो करने के लिए आपको भेजा गया है, आप उन अमल को अंजाम दें। आपके लिए शराब मुजिर है, आपके इसलिए कहा ये पी ना ले, शराब मुजिर है, ये ना हो कि ये पी ले, ये इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये इसके वजूद के लिए भी और इसके नफ्स के लिए, इसकी रूह के लिए भी नुकसानदेह है। अमूमन होता है बहुत से काम शराब पी के लोग करते हैं, और शराब में जो काम करते हैं वो और कोई काम नहीं कर सकते। यानी जो शराब पी के कर लेते हैं बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं लोग, तो वो और कुछ, उनका नफ्स, उनकी रूह नजिस हो जाएगी, नुकसान है, मुजिर है। इसीलिए शराब हराम करार देने के लिए खुदा ने कि उसे हराम इसलिए करार दिया ताकि कोई उसे छुए ना, कोई उसको पिए ना। उसका मकसद यही बना दिया, ये हराम है, यकीनी बना दिया कि ये अब हराम है, यानी इसको अब तुम्हारे लिए जायज करार नहीं दिया गया। हराम और हलाल इसीलिए है कि वो चीज जो खुदा चाहता है, जो परवरदिगार आलम चाहता है कि जो काम तुम अंजाम न दो उसे यकीनी बनाने के लिए हराम करार दिया। जो काम तुम अंजाम दो और तुम्हारे वजूद के लिए, तुम्हारी रूह के लिए, तुम्हारे नफ्स के लिए, तुम्हारी जिस्म के लिए जो चीज बेहतरीन हो उसको जायज और हलाल करार दिया। यानी हर काम को यकीनी बनाने के लिए परवरदिगार आलम ने, इसीलिए हर काम में खुदा ने मकसद को रखा, हर काम में खुदा ने हदफ को रखा। और जनाबी सैयदा अपने खुतबे में हर काम का हदफ बता रही है, हर हुक्म का मकसद बता रही है कि खुदा ने तुम पर ये अहकामात इस वजह से लागू किए हैं, फलां चीज से इसलिए मना किया है, इसलिए फलां चीज जरूरी है। ये बीबी अपने खुतबे में वाजे करना चाहती थी, और ये वजाहत इसकी जरूरी थी। यानी जनाब सैयदा के इस खुतबे की कि शायद अगर हम शुरू से पढ़ते रहते तो इतनी वजाहत की हमें भी जरूरत ना होती, लेकिन उस बीबी से, उस बीबी के किरदार से, उस बीबी की शख्सियत से क्योंकि हम दूर रहे हैं, इसलिए हमें इल्म नहीं है कि ये हस्तियां असल में क्या हिकमतें बयान कर रही हैं, जिंदगी के कितने खूबसूरत राज हैं। मैं नहीं जानती कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या कैसा महसूस क्या कर रहे हैं आप, लेकिन जब मैं इसको सुन रही थी और फिर उसकी मजीद वजाहत के लिए मैं पढ़ रही थी, तो मुझे लुत्फ आया पढ़ते हुए कि वाकई दीन में कितनी हसीन हकाइक खुदा ने रखे हैं, कितना दिलचस्प रखा है खुदा ने दीन को, कितनी खूबसूरत शरीयत बनाई है, और उससे बढ़कर उस शरीयत के मुहाफिज कितने हसीन, कितने बेहतरीन मुहाफिज, जनाब सैयदा जैसी मुहाफिजा जो मुदाफ़े विलायत थी, वो सैयदा कि जिसकी जिंदगी, जिसका किरदार बता रहा है कि औरत को जिंदा रहना है तो कैसे रहना है, जिंदगी को गुजारना है,
تو کیسے گزارنا؟ تو بیوی نے اپنے بعد کے لیے بھی ان ہستیوں کی پرورش کی ہے کہ جنہوں نے بتایا کہ عورت کی حیات کیا ہوتی ہے، عورت کی زندگی کیا ہوتی ہے، دفاع دین کا دفاع عورت کیسے کر سکتی ہے، وہ ذات جناب زینب کی۔ جناب سیدہ بھی مسجد میں گئی تھی اور جناب زینب بھی دربار میں گئی تھی۔ گھر سے بیٹی بھی گئی ہے اور ماں بھی گئی ہے۔ فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے۔ جہاں ماں گئی تھی وہاں پر مسلمان شراب پیے ہوئے نہیں تھے، مجمع مسلمانوں کا تھا لیکن شراب خور نہیں تھے۔ لیکن جہاں بیٹی گئی اس شرابیوں کا دربار سخت تھا جناب سیدہ کے لیے، لیکن جناب زینب کے لیے ان سے بھی زیادہ سخت تھا۔ جہاں ماں گئی تھی وہاں بابا کی مسجد تھی، جہاں بیٹی گئی تھی وہاں یزید کا دربار تھا۔ جہاں ماں گئی تھی بیوی کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا تھا، بیوی خواتین میں تھی، مردوں کو الگ بٹھایا گیا تھا، پردے کے پیچھے نبی کی بیٹی تھی۔ لیکن جہاں بیٹی گئی ہے وہاں پر پردے کا انتظام نہیں کیا گیا بلکہ سر سے ردا کو چھین لیا گیا تھا۔ جہاں ماں گئی تھی وہاں مسلمانوں میں رو رہی تھی جناب سیدہ اور گریہ کرنے کے بعد خطبہ دے رہی تھی، اور جہاں بیٹی گئی تھی وہاں سر جھکا ہوا تھا، سامنے بھائی کا سر تھا لیکن بار بار چھڑی سے بے ادبی کر رہا تھا۔ جہاں ماں گئی تھی وہاں کسی نے انگلی کے اشارے کے ذریعے سے نہیں کہا تھا کہ یہ محمد کی بیٹی ہے، لیکن جہاں بیٹی گئی تھی اس بھرے دربار میں شرابی نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا تھا کہ سامنے حسین کی بہن کھڑی ہوئی ہے، سامنے محمد کی نوازی کھڑی ہوئی ہے، سامنے علی کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے۔ دربار دونوں تھے لیکن دونوں درباروں میں فرق تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ماں پر مصیبت کا عالم تھا، اور جب آخری وقت آیا ہے نا، بیوی دنیا سے رخصت کر کے گئی ہے اور بیوی کا جنازہ تیار ہوا۔ میں کہتی ہوں جس بیٹی کو اتنے نازوں سے باپ نے پالا ہو، جس بیٹی کو اس انداز سے باپ نے پالا ہو کہ جس کے قدموں کی آہٹ بھی کبھی نامحرموں نے نہ سنی ہو، وہ عالم ہے کہ ماں کا جنازہ تیار ہوا۔ جناب سیدہ کا جنازہ جب گھر سے باہر نکلا ہے نا، کیونکہ بیوی کی وصیت تھی کہ اے علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں لے کے جانا، اے علی کسی کو میرے جنازے میں نہ بلانا، اے علی رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کرنا، علی میرا نشان قبر مٹا دینا، علی میں اس امت سے ناراض جا رہی ہوں، علی میرے مرنے کا کسی کو نہ بتانا، علی میرا جنازہ لے کر جاؤ تو رات کی تاریکی ہو۔ مولا کائنات جب جناب سیدہ کا جنازہ لے کر جا رہے تھے نا، رات کی تاریکی ہے، جنازہ فاطمہ جا رہا ہے کہ پیچھے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ مولا کائنات نے جنازہ رکوا دیا اور کہا حسن بیٹا جاؤ، جو آ رہا ہے اس کو بتا کر آؤ کہ مرنے والی کی وصیت تھی کہ میرے جنازے میں کوئی نہیں آئے گا، اس کو بڑے احترام سے کہہ کر آؤ کہ سیدہ کے جنازے میں نہ آؤ۔ اور امام حسن جب گئے ہیں نا دیکھنے کے لیے کہ کون آیا ہے، تو کیا دیکھا امام حسن نے کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، جناب زینب ہے، ننگے پاؤں ہے، اور اس اندھیرے میں ماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی ہے۔ جناب زینب روتی جاتی ہے، اماں کو پکارتی جاتی ہے اور چلی آتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں مولا علی سے بابا زینب آ رہی ہے، بابا میں زینب کو کیسے روکوں؟ مولا علی کہتے ہیں حسن زینب سے کہو کہ فوراً اندر چلی جائے، کوئی زینب کے سر کو نہ دیکھ لے، کوئی زینب کو گھر سے باہر نہ دیکھ لے۔ میں کہتی ہوں مولا یہ تو اپنا شہر ہے، مولا یہ تو مدینہ ہے، مولا یہ تو ماں کا جنازہ ہے، مولا بیوی کا سن تو بہت کم ہے، مولا اندھیرے کا
खबरदार